सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वहम। वहम के सिम्टम क्या हैं और हमें वहम किस तरह से हमारे ऊपर काम करता है और हमने उसको कैसे फेस करना है। और जो मेन पॉइंट है, जो मेन जिस चीज़ पे बात की जाएगी वो ये है कि क्या वहम का कोई इलाज है, क्या हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं या इससे हम जान छुड़ा सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में से। तो ये मैं आगे चल के बताऊंगा इसका इलाज है या नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि वहम के सिम्टम क्या है, ये हमें क्या फेस कराता है और हम किस तरह से इसको फेस करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें तंग करती हैं। तो एंग्ज़ाइटी में देखा जाए तो तकरीबन सारे सिम्टम ही वहम की सूरत में होते हैं, क्योंकि इनका कोई हकीकत के साथ तो कोई ताल्लुक है नहीं है। इसी तरह वहम का भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमारा खुद से, हमारा माइंड हमें जो तैयार करके चीज़ें देता है, जो थाट हमको देता है, हम उसको बार बार वही सोचना, वही काम करना, वही थाट पे काम करना, उसी का नाम वहम है। तो वहम की कुछ ख़ास सिम्टम नहीं है, लेकिन 3-4 सिम्टम डिस्कस करेंगे। जो मरीज़ पेशेंट जो है वो वहम का शिकार हो जाता है, वो सबसे पहले उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है। वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। वो एक चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेता है कि ये मुझसे सही नहीं हो रही, क्या मैं इसको सही कर सकूँगा। वो बार बार उस चीज़ को सोचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के माइंड में ये आ गया कि मेरी ये एंग्ज़ाइटी है, ये कल को मेरे बच्चों में मुंतकिल हो जाएगी, तो क्या ये फिर मेरे बच्चे भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, क्या ये चीज़ें उनके साथ भी चलेंगी। ये भी एक वहम है। अगर वहम की दूसरी स्टेज की बात की जाए तो उसमें बंदा प्रैक्टिकल करना शुरू कर देता है, यानी कि एक चीज़ को बार बार करना और फिर भी यकीन ना होना, माइंड ने एक्सेप्ट ना करना, दिल ने ना मानना कि पता नहीं मैंने की है या नहीं की, सही की है या नहीं की। यानी कि एक डोर को लॉक करना, 1-2 कदम चल के फिर उसको चेक करना, यार पता नहीं लॉक किया या नहीं किया। ये भी वहम है। आपके कपड़ों पे मट्टी पड़ गई है या कुछ पानी के छींटे पड़ गए हैं, उनको साफ़ करना, लेकिन फिर बार बार उनको कपड़ों को झाड़ना, देखना कि क्या वाकई वो साफ़ हो गए हैं या नहीं हो गए। ये भी एक वहम की सूरत है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एंग्ज़ाइटी में वहम था कि एक OCD थी मेरे अंदर कि मैं अगर कब्रिस्तान के पास से गुज़रूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे भी इस कब्रिस्तान में आना है, ये है वो, इस तरह की बातें। तो मैं अपने उस वहम की, उस डर की वजह से मैं 3-3.5 किलोमीटर दूसरी साइड से जाता था। मैं अपनी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं दूसरी साइड से जाता था ताकि मेरे नज़र के सामने ना होए और वहम जो है वो मुझ पे हावी ना हो। तो ये भी वहम की सूरत है। अभी हम डिस्कस करेंगे, जो मेन पॉइंट है, बात करेंगे कि क्या वहम का इलाज है और हम खुद से कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम वहम को खुद से डील कर सकते हैं, खुद का इसका इलाज कर सकते हैं। कैसे कि हम अपने नेगेटिव थाट को अपने ऊपर हैवी ना होने दें, हम सोचें ही ना उसके मतलब। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक वहम है, आपके ज़हन में एक बात चली गई है कि मुझे एंग्ज़ाइटी है, डिप्रेशन है, तो क्या ये मेरे बच्चों में कन्वर्ट हो जाएगी, कल को मेरे बच्चों को भी ये एंग्ज़ाइटी डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें जो है, आपका माइंड आपको बार बार वही मैसेज दे रहा है, आपको बार बार वही थाट दे रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी टेंशन को फेस कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो हमने उसको क्या करना है कि हमने उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर देना है। आपके माइंड में ये थाट आ रहा है, आपका माइंड आपको मैसेज दे रहा है, उसे एक आदत पड़ गई है, उसे एक वहम पड़ गया है कि ये ऐसा होगा। उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, हमारे सोचने से जो हम सोच रहे हैं ना, उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होना। हम जो मर्ज़ी इधर बैठ के सोच लें, जिधर भी बैठ के सोच लें, जो मर्ज़ी हमारे माइंड में चल रहा है, वो हकीकत नहीं है। वो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता,
کیونکہ ممکن وہ ہے جو ریئل میں ہے، جو پریکٹیکل ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جس کا کوئی وجود ہے، جس کا کوئی بیس ہے، کوئی بنیاد ہے، وہ حقیقت ہے جو ہم خود سے تیار کر رہے ہیں، خود کی سوچوں سے۔ ہم سارا دن بیٹھ کے سوچ رہے ہیں جی میں یہ انگزائٹی ڈپریشن میرے بچوں میں منتقل ہو جائے گا، تو ہمارے سوچنے سے یہ کبھی منتقل نہیں ہوگا، ٹھیک۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کو پریشانی کو فیس کریں اور اپنا دن خراب کریں یا اپنے ہفتے خراب کریں یا اپنے منتھ خراب کریں، تو اس کے بجائے ہم اگر پازیٹیوٹی سوچیں کہ یار یہ تو میری اپنی تیار کی ہوئی ہے نا، یہ مائنڈ کی مجھے نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا نا، نہ میرے بچوں کو انگزائٹی ڈپریشن ہے، نہ وہ اس میں آ رہے ہیں، نہ ان کو کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے، تو میں کیوں اس طرح کی چیزیں سوچ رہا ہوں؟ تو ہم اپنے مائنڈ کو وہ سوچنے کے بجائے ہم اس کو اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ بجائے یہ سوچیں گے ان کو انگزائٹی ڈپریشن منتقل ہو جائے گا، اس کے اپوزٹ آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں نے اپنے بچوں کا مستقبل کیسے بنانا ہے، ان کو کس راہ پہ لے کے چلوں گا تو ایسا ہوگا، ان کو کس طرح سے گائیڈ کروں گا، ان کو کیسے سمجھاؤں گا، کس راستے پہ لے کے چلوں گا، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ ہمارے وجہ سے ہمارے بچوں میں انگزائٹی ڈپریشن چلے گا، یہ تو 100% فضول ہے، اس سے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک جو اہم بات ہے وہ جو میں آپ کو ڈسکس کروں آپ کے ساتھ، میرے ساتھ یہ پریکٹیکل میں نے یہ سنی ہیں باتیں، یہ ہو رہا ہے اس انگزائٹی ڈپریشن کے پیشنٹ کو، یہ چیزیں کہ وہ آگے سے خود سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ان کے مائنڈ میں چل رہا ہے، وہم ان کے ساتھ تو چل رہا ہے کہ یہ مجھے انگزائٹی ڈپریشن میرے بچوں میں منتقل ہو جائے گی۔ اب اس وہم کو اور اس چیز کو وہ خود بڑھا رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں، ایک روڈ سے 100 روڈ خود نکال رہے ہیں اور خود اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ کیا میں اپنے مائنڈ کو پازیٹیو میسیج دوں گا تو کیا یہ چینج ہوگا، نہیں یہ تو اور مضبوط ہوگا۔ ارے بھائی تم خود سے کیسے کہہ سکتے ہو بغیر پریکٹیکل کیے، بغیر ورک کیے، بغیر اس کو سٹرگل کیے، آپ کیسے خود کو کہہ سکتے ہو کہ میں یہ کام اس طرح ہوگا یا میں اس طرح کروں گا یا اس طرح ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ پہلے آپ دیکھیں، آپ نے نیت کر لی ہے کہ آپ نے ایک ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے پازیٹیو سوچنا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو سوچنا شروع کریں، آپ کچھ دن اس کو سوچیں، ٹھیک ہے، 1 ہفتہ سوچیں، 15 دن سوچیں، 1 منتھ سوچیں، یا کچھ ٹائم کوئی پازیٹیوٹی، کچھ بھی پازیٹیو بات مائنڈ کو رکھ کے سوچیں، پھر آپ اس کے رزلٹ کی طرف جائیں کہ کیا میں جو کر رہا ہوں، جس راستے پہ چل رہا ہوں، اس کا مجھے کچھ رزلٹ مل رہا ہے یا میرا مائنڈ مجھے خود بخود پازیٹیو میسیج دے رہا ہے یا ابھی بھی وہ نیگیٹیو ہی ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ایسے تو آپ کو خود سے آپ دن میں 100 سوال کریں، 200 کریں، 500 کریں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو آپ کو نیگیٹیوٹی کی ہی طرح نکلنے ہی نہیں دے گا، وہ اور آپ کو اس میں دھکیلتا جائے گا، کیونکہ آپ کوشش ہی نہیں کر رہے، آپ چل ہی نہیں، آپ چلنے سے پہلے سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ نہیں، حالانکہ یہ آپ نے بعد میں سوچنا ہے کہ میں اتنے دن سے چل رہا ہوں تو مجھے اس کے رزلٹس کیا مل رہے ہیں، کیا مجھے کوئی فرق پڑ رہا ہے یا میرے مائنڈ یا میری سوچ مضبوط ہو رہی ہے یا مجھے کوئی، یعنی کہ آپ کو بعد میں فیل ہوگا۔ آپ شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ رہے ہیں تو آپ تو کبھی بھی نہیں نا چل سکتے اور نہ اس سے نکل سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، خاص طور پر وہم سے نکلنے کے لیے، OCD سے نکلنے کے لیے، اوور تھنکنگ سے نکلنے کے لیے ہمیں خود کو پازیٹیو کرنا پڑے گا، خود کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے مائنڈ کو ایک عادت، ایک ناشتہ، ایک ڈنر، ایک لنچ کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا پڑے گا، ضرورت کے طور پر اس کو استعمال کرنا پڑے گا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم نے اس کو خوراک دینی ہے، ہم نے پہلی ڈوز اس ٹائم دی ہے، دوسری ڈوز اس ٹائم دینی ہے، تیسری ڈوز اس ٹائم دینی ہے، چوتھی ڈوز، سٹرگل کرنا ہے، پھر آپ کو رزلٹس آنا شروع ہوں گے۔ ایسے آپ خود سے باتیں تیار کریں گے، خود سے کہانیاں بنائیں گے، خود سے چیزیں تیار کریں گے تو کبھی بھی رزلٹ نہیں آئے گا۔ آپ ساری دنیا گھوم لیں گے، سب دنیا کے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے، کبھی بھی رزلٹ نہیں آئے گا۔ جب تک آپ راستے پہ نہیں چلیں گے، آپ راستے سے پہ چل کے رزلٹ حاصل نہیں کریں گے، تب تک تو کبھی بھی رزلٹ نہیں آئے گا۔ سوچنے سے کوئی جادو تو نہیں ہے کہ جادو کریں گے ہو جائے گا، میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، سٹرگل کرنا سیکھیں، ورک کرنا سیکھیں، ٹائم، رزلٹ کو بعد میں سوچیں، پہلے یہ سوچیں کہ میں نے چلنا کیسے ہے، چلنا شروع کریں، بعد میں رزلٹ اور
اپنا ورک اس کے بارے میں بعد میں سوچیں، پہلے چلنا سوچیں کہ میں نے کب سے سٹارٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اپنے مائنڈ کو کیسے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی لکھی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کتنی لکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں جتنی بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم خود سے کبھی بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، خود سے کبھی بھی ہم موت نہیں دے سکتے، کبھی بھی نہیں دے، وہ اللہ نے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم لکھا ہے، جو دن لکھا ہے، جو جگہ لکھی ہے، اسی جگہ پہ آنی ہے، اس کے علاوہ نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھر کیوں اس چیز کا سوچیں؟ ہم نے اس وہم سے نکلنا ہے۔ میں اپنے پرسنل تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انگزائٹی کے تقریباً سارے سمٹم وہم کا شکار ہیں، کیونکہ وہم کا بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے؟ جھوٹ۔ وہ ہوتا نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ جو سوچ ہوتی ہے اس کا کوئی ریئل کہ سوچ رہے ہیں جی ہم ادھر بیٹھ کے کہ ہم نے لاک لگایا کہ نہیں لگایا، پھر ہم چیک کرنے گئے ہیں، 10 دفعہ چیک کرنے گئے ہیں، لیکن لاک تو لگا ہوا ہے، وہ ایک دفعہ ہم نے کر دیا، باقی 9 دفعہ ہم نے خود سے تیار کی بات کو آگے لے کے چلے، ٹھیک ہے۔ جو ہونا تھا، جو کرنا تھا، وہ ایک دفعہ کر دیا، لاک ہو گیا، بات ختم۔ باقی ہم اس کو 1000 دفعہ، 100 دفعہ، 10 دفعہ چیک کریں گے، وہ ہماری غلطی ہے، ہم خود سے کر رہے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت میں وہ ایک ہی دفعہ تھی جو لاک ہو گیا، بس۔ بار بار ہاتھ دھوئیں گے تب بھی وہی بات ہے، 100 دفعہ دھوئیں گے تب بھی وہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ دھو لیے، پاس پتہ چل گیا دھو لیے ہیں، ابھی وہ 10 بار دھونا فضول ہے، کیونکہ جو کرنا تھا وہ کر لیے، باقی وہ اپنا ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی پیغام تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں پھر بات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔